جو چیلنجز ہیں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، ایک تو گلوبل چیلنجز ہیں ہمارے، جیسے کہ ڈیجیٹل کا آج کل جو ڈیجیٹل وائلنس کی بات ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے اپنی سوسائٹی کے بھی کچھ چیلنجز ہیں، تو اس سے مینٹل ہیلتھ پہ ہم سب کے افیکٹ ہوتا ہے، ایون سائیکالوجسٹ کی بھی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ آسان الفاظ میں بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور اس کو ماہر نفسیات کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ویری گڈ کوشچن۔ اور عام پبلک کے لیے اگر ہم نے اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں نہ بات کریں اور ان کے سمجھانے کے لیے بات کریں کہ جس سے پبلک کو سمجھ میں آ جائے، تو دیٹس اے اسٹیٹ آف آر ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ، جس میں ہماری فیلنگس بھی انوالو ہیں، ہماری تھنکنگ پروسیسز بھی انوالو ہیں، ہمارا بیہیویئر بھی انوالو ہے۔ اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوشل انوائرمنٹ کے ساتھ اور چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ، دیٹس ویری مچ امپورٹنٹ، کیونکہ اس ہر چینجنگ چیلنج کے ساتھ، ہر کمنگ چیلنج کے ساتھ اور چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریس آتا ہے۔ تو اسٹریس کوپنگ جو ہے اس کو کوپ کرنا بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کی ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں کوپنگ اسٹریٹجیز سکھائی جاتی ہیں؟ اسٹریس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن اسٹریس کو ایڈجسٹ کرنا یا ہینڈل کرنا، اس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، اصل میں یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہماری تربیت ہے اس میں تعلیم پہ تو بہت زور ہے، لیکن ٹریننگ پہ کم ہے، تربیت پہ کم ہے۔ اسکولز میں تربیت پہ بہت کم ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسکول سے ہی ہمیں یہ چیز شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ بچوں میں اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ ڈائریکشن لیس ہے، دے آر فرسٹریٹڈ، ساری دنیا میں یہ چیلنج ہے، لیکن ہمارا چیلنج وقت کے ساتھ بڑا ہے۔ اور میں پچھلے کوئی 15 سال سے ماہر نفسیات کے طور پہ اور ماہر کے طور پہ، ایجوکیشنسٹ کے طور پہ یہ میں کہتی آئی ہوں کہ یہ چیلنج ہمارے لیے وقت کے ساتھ بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا اگر ہم اسے ایڈریس نہیں کریں گے۔ اور یہی انفارچونیٹلی ہوا ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکے، اور ڈائریکشن جہاں سے بھی ملی تو پھر اس میں وائلنس کا فیکٹر آ گیا۔ خیر اینی وے، تو مینٹل ہیلتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہماری جسمانی صحت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی اویئرنیس ہمیں اسکولوں میں دینی پڑے گی، بچوں کو بھی دینی پڑے گی، ٹیچرز کو بھی دینی پڑے گی۔ انٹرنیشنل میرا جو ایکسپوجر ہے اس میں یہ ساری چیزیں ٹیچرز کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ اور بچوں کے جو مسائل ہیں، لائک بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، انٹلیکچوئل ڈیفیشنسیز ہیں، ان کے اور سائیکولوجیکل میل ایڈجسٹمنٹ اسکول لیول پہ ہے نا، اس کو وہ وہیں ڈیل کرتے ہیں، وہیں ڈیل کر کے ٹیچرز کی ٹریننگ کو، کیونکہ پرسنالٹی شیپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہیں سے آپ نے آگے چلنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے، میرا چونکہ بہت ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل، تو ہر سال میرا اسکول میں بھی ایکسپوجر رہا ہے، لائک یو کے کا، امریکہ کا، اور اب یورپ میں بھی، کچھ میری فرینڈ شپس، کچھ میری اپنے انٹرنیشنل پروجیکٹس، کچھ میری فیملی کے ممبرس کے تھرو۔ تو اس میں جو ہر سمر ویکیشنز کے بعد ہوتا ہے نا، وہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، فیکلٹی ٹریننگ ڈیولپمنٹ اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا جاتا ہے اور انہیں بچوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کالج psychologists they can rightly pinpoint and diagnose the issues and then they can address it in a right way، کیونکہ ہر بچے کی پرسنالٹی ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جیسے اب لرننگ ڈسیبلٹیز ہمارے ہاں بچوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کے جو ہے اس کی پہلی اویئرنیس جو ہے وہ میرا خیال میں جو عام پبلک کو آئی تو وہ ایک انڈین مووی تھی، ستارے زمین پر، تارے زمین پر، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے مسائل ہیں۔ حالانکہ میرا ایریا جو ہے وہ چائلڈ کا ایریا رہا ہے، پی ایچ ڈی، آپ کی پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن فیملی لائف اور فیملی انوائرمنٹ اور چائلڈ ہے۔ اور آپ نے کام بھی اس پہ بہت، مجھے یاد ہے کہ آپ نے چائلڈ ابیوز کے اوپر بہت کام بھی کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، میرا اپنا پی ایچ ڈی کا پہلا تھیسس تھا، جو فرسٹ ایور تھیسس ان پاکستان، دیٹ واز آن چائلڈ ابیوز۔ تو ڈونٹ یو تھنک دیٹس another form of abuse جب ہم رائٹ اسٹیج کے اوپر ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹس another form of challenge and abuse کہ ہم اس کو جب وہ گرو کر کے بہت ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے تب ہم جا کے اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اب اس کو کوپ کرنا ہے؟ بالکل، یہ میں کہتی ہوں اٹس اے کائنڈ آف نگلیکٹ بھی ابیوز کا ہی حصہ ہے۔ جب ہم کسی کی نیڈس کو ایڈریس نہیں کر پاتے، ایڈریس نہیں کرتے رائٹ وے میں، رائٹ ٹائم پہ، تو وہ ابیوز ہے۔ تو اسے نیگلیکٹ کہا جاتا ہے، ابیوز اور نیگلیکٹ کی ٹرم جو ہے، جب ہم اگنورڈ ہوتے ہیں یا نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو وی فیل embarrassed, we feel insulted, humiliated rather, humiliated۔ میں نے اسکیل جو پہلا بنایا تھا، جو کہ میرا psych info، I'm the first ever psychologist جس کا
कुछ स्केल जो हैं वो साइक इन्फो में मौजूद हैं।